صل على سيدنا محمد يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ ہمارا تختی نمبر 9 بھی مکمل ہو گیا، یعنی اظہار. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، جس میں سے ایک قاعدہ مکمل ہو چکا، یعنی اظہار. اظہار کب ہوتا ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے. اور اظہار کہتے کس کو ہیں یہ بھی بتایا تھا. اظہار کہتے ہیں نون کو ظاہر کر کے پڑھنے کو. نون کے پڑھنے کے لیے 2 طریقے ہیں عام طور پہ. ایک طریقہ یہ ہے کہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ایک طریقہ ہے کہ نون کی آواز کو چھپا کر کے پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم اخفا کہتے ہیں. انعمت میں نون ظاہر کر کے پڑھا گیا، چونکہ وہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد عین آ رہا ہے انعمت میں، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھا گیا. اور انت کنت، اس میں نون کو چھپا کر کے پڑھا گیا، یعنی اخفا کر کے پڑھا گیا، چونکہ وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو اگلا سبق ہوگا وہ اخفا کا ہوگا. اچھا، ہم نے تنوین بھی بتایا تھا. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو. اس جزم کا دوسرا نام سکون ہے، یعنی جس حرف کے اوپر آتا ہے اس کا نام ساکن ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ نون کے اوپر جزم آیا تو نون ساکن، واو کے اوپر جزم آیا تو واو ساکن، یا کے اوپر جزم آیا تو یا ساکن. یہ ہم نے شروع قاعدے میں بتایا تھا. امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا. اب ہمیں جو آگے سبق پڑھنا ہے وہ تختی نمبر 10 ہے، یعنی اخفا. اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، میں نے بتایا تھا. اور یہ تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے. حروف اخفا 15 ہیں. جیسے کہ ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا، تو اظہار کے قاعدے میں تھا کہ تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا. تو حروف حلقی وہاں 6 تھے: حمزہ ہا، عین حا، غین خا. 6 حروف میں اظہار کا قاعدہ پایا جاتا ہے. اور یہ جو اخفا کا قاعدہ ہے اس میں 15 حروف پائے جاتے ہیں. حروف اخفا 15 ہیں. وہ تھوڑا یاد کرنا بھاری ہوتا ہے، لیکن اگر کوشش کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو میں یاد کرنے کا انشاءاللہ آسان طریقہ بتاؤں گا آگے سبق میں. تو حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو یا تو آپ حروف اخفا 15 ہیں اس کو آپ یاد کر لیں، یا اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ جیسے حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین حا، غین خا، یہ 6 حروف نکال دیں. اس کے بعد آگے جو قاعدہ آگا حروف یرملون 6: یارا، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف نکال دیں تو 12 حروف نکل گئے. اور ایک با آئے گا، با کو نکال دیں تو 12 ایک 13 حروف. یہ حروف نکالنے کے بعد جو حروف بچیں گے وہ حروف اخفا ہیں. تو اس طریقے سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. تو قاعدہ کچھ اس طرح ہے. تختی نمبر 10 اخفا. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر. جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، لکھا ہوا پنکھا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں پنکھا آتا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. یہ تو قاعدہ ہے جس کو ہمیں یاد کرنا ہے. اب ہم اس کا جو ہے ہجے کریں گے، جو مثال کے طور پہ دیا گیا ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ ابھی ہم ہجے کریں گے. ہم اس کا ہجے کریں گے: حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش مو، ذال زیر دی، منذی، را پیش رو،
منذر انت منذر. اگر ہم یہاں پر قاعدہ کو دیکھیں گے تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا. جیسے انت، تو یہاں پر اخفا بھی پڑھا گیا اور اخفا کی مقدار ایک الف بھی ہوئی. اسی طریقے یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. جیسے منذر. اب آگے کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کرامن، کاف الف زبر کا کرامن کا، تا زیر تی کرامن کاتی، با یا زیر بی کرامن کاتبی، نون زبر نا کرامن کاتبین. یہاں پر تنوین ہے، میم کے اوپر دو زبر ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. کن، کاف نون پیش کن، تا پیش تو کن تو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را تو را، با دو زبر بن ترابن، کنت ترابن. یہاں پر اخفا پایا گیا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. جیسے کنت ترابن. یا زبر یا، تا یا زر تی یتی، میم دو زبر من یتیمن، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ فا، واو کھڑا زبر وا فآوا، یتیمن فآوا. یہاں پر میم کے اوپر دو زبر ہے تو تنوین ہوا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے. جیسے یتیمن فآوا، تو یہاں پہ اخفا ہوگا. آگے ہے میم نون زبر من، دال زبر د، من د، خا زبر خ، من دخ، لام زبر ل، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زر لن، رسول، کاف زبر کا رسول کا، را زر ری رسول کری، میم دو زر من رسول کریم. یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. جیسے رسول کریم. یہاں پر نون الف زبر نا، را دو زبر رن نارن، ذال الف زبر ذا نارن ذا، تا زبر تا نارن ذات. یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا کیتا، با دو پیش بن کتاب، فا یا زیر فی کتاب فی، حاضر ہی کتاب فیہ. یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یوں، یوم یوں، فا زبر فا، یوم ینف، خا پیش خو، یوم ینفخ. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. میم زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فتح، قاف زبر قا، فتح قا، را یا زیر ری فتح قری، با دو پیش بن، فتح قریب. میم نون زبر من، ثا زبر ثا، من ثا، قاف پیش قو، من ثقو،
لام تا زبر لت من ثقولت حمزہ نون زبر ان زالم زبر زل انزل نون الف زبر نا انزلنا شین یا زبر شی حمزہ دو زر ان شیء قاف زبر قا شیء قا دال یا زر دی شیء قدیر را دو پیش رن شیء قدیر. اب یہ تختی نمبر 10 کا انشاءاللہ تعالی ہم ابھی متن اور اجرا کریں گے. متن اس طرح ہے جیسے انت منذر قراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ينفخ من طغى فتح قریب من ثقلت انزلنا شیء قدیر. یہ تو متن ہو گیا. اب ہم اس کا انشاءاللہ اجرا کریں گے تاکہ جو پچھلے قواعد ہیں وہ بھی پختہ ہو جائیں. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. جیسے حمزہ نون زبر ان تا کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچے, زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے تا زبر تا انت. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. جیسے میم نون پیش مون. ذال کے نیچے زیر ہے, زیر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی جیسے ذال زیر دی مون دی. را کے اوپر پیش ہے, پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے جیسے را پیش رو انت منذر. کاف کے نیچے زیر ہے, زیر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے کاف زیر کی. الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیسے را الف زبر را کی را. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. جیسے میم دو زبر من کی را من. الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیسے کاف الف زبر کا کراما کا. تا کے نیچے زیر ہے, زیر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچے, معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے تا زیر تھی. یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیسے با یا زیر بی کراما کاتبی. نون کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچے, زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے جیسے نون زبر نہ کراما کاتبین. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. جیسے کاف نون پیش کن. تا کے اوپر پیش ہے, پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے جیسے تا پیش تو کنتو. تا کے اوپر پیش ہے, پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے جیسے تا پیش تو کنتو تو. اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیسے را کھڑا زبر را تو را. با کے اوپر دو زبر ہے, دو زبر کو تنوین کہتے ہیں جیسے با دو زبر بن کنتو ترابا. یا کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, زبر کی آواز اوپر اٹھتی ہے جیسے یا زبر یا. یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیسے تا یا زیر تی یتی. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. جیسے میم دو زبر من یتیمن.
فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچے، زبر کی آواز اوپر کوٹتے جیسے فا زبر ف، یتیما ف۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، یتیما ف آ۔ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیسے واو کھڑا زبر وا، فآوا، یتیما فآوا۔ کتاب فیہ، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں جیسے کتاب فیہ، فیہ میں یا مدہ آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، کتاب فیہ۔ واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے اس لیے واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے جیسے یا واو زبر یو، پھر میم کے اوپر زبر ہے، آگے ہے نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں جیسے یوم ینفخ، من طغى، من طغى میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں جیسے من طغى، فتح قریب، ہا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں جیسے فتح قریب میں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جیسے فتح قریب۔ من ثقلت میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں جیسے من ثقلت۔ انزلنا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں جیسے انزلنا۔ شیء قدیر، یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے اس لیے یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ ادا کریں گے جیسے شین یا زبر شیء۔ حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں جیسے شیء۔ یہاں پر قدیر میں یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے جیسے قدیر، تو شیء قدیر۔